والمساکین، دوسری بات مسکین، مسکین کی مدد کرنا. مسکین کسے بولتے؟ فقیر غریب تو کیا ہے، بیچارہ بھوکا پیاسا، اسے فقیر غریب بولتی ہے اسے. لیکن مسکین کیا بولتے ہیں؟ مسکین ضرورت مند ہوتا ہے لیکن کسی کے سامنے پوچھنے سے شرم آتا ہے، اسے مسکین بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حقوق بھی ادا کرنے کا حکم دیا. سبحان اللہ. ایک حافظ بھی مسکین ہو سکتا ہے، ایک عالم بھی مسکین ہو سکتا ہے، ایک امام بھی مسکین ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسکین ہو سکتا ہے. ایک کام کرنے والا جس کے گھر میں 4 بچے ہوتے ہیں لیکن اس کی مجری 700 ہے، لیکن 4 بچوں کا خرچہ روزانہ 1000 روپے ہو رہا ہے، یعنی مجری سے بھی زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، لیکن وہ عزت کے طور پر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. تم ایسے مسکینوں کو بھی تمہارا زکوٰۃ صدقات کا مال دے کر اس کی مدد کرو. تم پوچھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مسکینوں کو پوچھو، اس لیے کہ وہ نہیں پوچھتے. تم پوچھو، تمہارا فرض بنتا ہے. اس کا حکم کیا؟ والمساکین کا مطلب کیا؟ تمہیں ان کے حقوق ادا کرنا. وہ آ کر تم سے نہیں پوچھتے، ان کے ضروریات تمہارے سامنے نہیں رکھتے. تم دیکھنا یہ آدمی کی حالت کیا ہے، اس کا گھر بار کیسا چلتا ہے. اس کے گھر بار میں ذمہ دار کوئی نہیں، اس کے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا گھر میں کمانے والا لنگڑا ہے، اس کے گھر میں کمانے والا ایک مرد وہ بھی اندھا ہے، بیوی معصوم ہے، نمازی ہے، نیکدار ہے، بچے اچھے ہیں، معصوم ہے، لیکن گھر کا بڑا بگڑا ہوا ہے. تم ایسے گھروں کو اناج پہنچاؤ، ایسے گھروں کو تم اخراجات پہنچاؤ، ایسے گھروں کے معصوم بچوں کو تم خدمت کرو، کچھ پیسہ خرچ کرو، کچھ بیماری کے علاج کے لیے دیتے رہو. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے مسکینوں کی، یتیموں کی، غریبوں کو کھلانے کی، طعام کرنے کی. لیکن میرے بھائیوں آج یہ ساری چیزوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا. خالی 5 ٹائم نماز پڑھ لیں گے، رمضان آیا تو پورے مہینے کے روزے رکھ لیں گے، اب 5 لاکھ کی 6 لاکھ کی 10 لاکھ کی ہے تو اللہ کا گھر حج کر لیں گے، اب ہمارے کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی بول کو گھر میں بیٹھ گئے تو نہیں ہوتا. اللہ کے وہ حقوق ادا کرتے ہوئے، اللہ کے وہ فرائض ادا کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کے بھی حقوق پہلے ادا کرنا چاہیے. کتنے سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر تم کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہو تم پہلے جا کر اس سے معافی مانگو کہ بھائی میں تیرے پیٹھ پیچھے میں نے تیری برائی کی تھی، تیرے اندر وہ عیب نہیں تھا، تجھے بدنام کرنے کے لیے میں نے تیرے اوپر الزام لگا کر تیرے عیبوں کو میں نے ظاہر کیا، تیری غیبت، تیری چاڑی چغلی میں نے کی اور تجھے لوگوں کے درمیان بدنام کرنے کے پیچھے میں پڑا. اے میرے بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے بول کر دنیا میں رفع دفع کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، اگر کوئی کسی کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے، اگر کوئی کسی کو بدنام کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے تو سمجھ لو جب تک یہ بندہ تجھے معاف نہیں کرتا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا. اللہ اکبر. کیا سمجھتی ہیں ہمیں، اصل کیا سمجھتی ہیں؟ معمول ولدی، یہ سب معمول کیا بھی نہیں لے. اللہ 70 ماہ کو مایا کرنے والا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے. بلکہ اللہ کو بڑا بنا ڈالے، اللہ کو ہمیں بڑا بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ خود اللہ اکبر ہے. وہ